امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص دہریہ تھا اور اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا. تو حاکم وقت نے کہا جلسے میں امام صاحب کو اس دہریے سے مناظرہ کرایا جائے. تو تاریخ اور وقت تعین ہو گیا. امام صاحب بغداد غربی میں رہتے تھے اور دہریہ بغداد شرقی میں رہتا تھا. درمیان میں دریا دجلہ تھا. تو امام صاحب جان بوجھ کر مقررہ وقت سے دیر کے ساتھ گئے. تو دہریہ نے کہا آپ نے عہد شکنی کی ہے، دیر سے آئے ہیں. مناظرے کا وقت گزر گیا تو امام صاحب نے فرمایا آج میں نے ایک عجیب نقشہ دیکھا جس کی وجہ سے حیرت میں پڑ گیا، اس لیے دیر ہو گئی. وہ عجیب چیز یہ تھی، درخت خود بخود کٹ گئے، پھر ان لکڑیوں سے تختے خود بخود بن گئے اور پھر ان کو کیلیں خود بخود لگ رہی تھیں اور کشتی خود بخود تیار ہو گئی. تو میں اس میں بیٹھ گیا اور وہ کشتی خود بخود چل پڑی اور دریا کے دوسرے کنارے پہنچ کر خود بخود رک گئی. تو دہریہ نے کہا یہ کیسا سمجھدار ہے، یہ تو بڑا پاگل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتی بغیر بنانے والے کے بن جائے اور بغیر چلانے والے کے چل پڑے پھر رک جائے. تو اس نے حاکم سے کہا تم نے ایسا احمق اور پاگل سے مناظرہ کرایا جو ایسی جاہلانہ بات کرتا ہے. تو امام صاحب نے کہا بڑا پاگل تو ہے، کیونکہ جس چیز کا مقصد کے لیے مناظرہ مقرر ہوا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا. کیونکہ اگر کشتی بغیر بنانے والے اور چلانے والے کے نہیں بن سکتی، نہ چل سکتی ہے، تو اتنا بڑا آسمان، زمین و آسمان کا کارخانہ اور کائنات کیسے خود بخود بن گیا، کس طرح بغیر چلانے والے کے چل سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ موجود ہے، جس نے اس نظام کو پیدا کیا ہے وہ چلا رہا ہے. تو پھر دہریہ نے کہا اگر تیرا اللہ موجود ہے تو بتاؤ وہ کہاں موجود ہے؟ امام صاحب نے کہا دودھ کا پیالہ لاؤ. پھر اس سے کہا بتاؤ اس دودھ میں مکھن کہاں ہے؟ اس نے کہا امام صاحب نے فرمایا مکھن کہاں ہے؟ تو کہنے لگا پورے دودھ میں مکھن ہے. تو پھر فرمایا مجازی کی بات کرتے ہو، میرا خدا حقیقی ہے جو ہر جگہ موجود ہے. ایک دودھ کے اندر مکھن نہیں دکھا سکتے، بتاتے ہو پورے پیالے کے اندر مکھن ہے. تو اللہ بھی پوری دنیا اور پورے آسمان و زمین کے اندر اللہ موجود ہے. پھر اس نے سوال کیا اگر تیرا اللہ موجود ہے تو اس کا رخ کس طرف ہے، اس کا منہ کس طرف ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ موم بتی جلاؤ. پھر کہا کہ اس کا بتاؤ اس کا رخ کس طرف ہے؟ اس نے کہا مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، ہر طرف ہے. تو امام صاحب نے کہا تو نور مجازی کی بات کرتا ہے، میرا اللہ اور حقیقی کا رخ ہر طرف ہے، میرا رب جو ہے وہ ہر طرف دیکھ رہا ہے. پھر دہریہ نے کہا کہ تیرا خدا اب کیا کام کر رہا ہے؟ یہ سوال بھاری تھا. تو امام صاحب نے کہا انصاف کا تقاضا ہے کہ تو اب تک ممبر پہ بیٹھا رہا ہے اور سوال کرتا رہا ہے، میں جواب دیتا رہا ہوں، اب نیچے اتر، ممبر پر بیٹھ کر جواب میں دوں گا. اس کو یہ بات سمجھ نہ آئی، وہ نیچے اترا. امام صاحب ممبر پر تشریف لے گئے. فرمایا میرے اللہ نے، میرے رب نے یہ کام کیا ہے، تجھ جیسے بے دین کو نیچے اتارا ہے، مجھ جیسے موحد کو ممبر پر بٹھایا ہے. تو اس کی وجہ سے، مناظرے کی وجہ سے وہ دہریہ مسلمان ہو گیا، اللہ کے وجود کا قائل ہو گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید سے اللہ کے وجود کی دلیل پوچھی تو انہوں نے کہا کتنے انسان آ چکے ہیں، کتنے آنے والے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسان پیدا ہو رہے ہیں، مگر ان کی زبانیں مختلف ہیں، ان کی آوازیں جدا جدا ہیں. انسان میں زبان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے مگر اس سے مختلف بولیاں نکل رہی ہیں، عربی، فارسی، بنگالی، پشتو، برمی، بلوچی، سندھی، مہاجر، ریاستی، پنجابی. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے جس نے انسان کی زبان میں یہ تاثیر رکھی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اللہ کے وجود کی دلیل پوچھی تو فرمایا میں حیرت میں ہوں، ایک بند مکان ہے، نہ دروازہ ہے، نہ روشن دان ہے، نہ کھڑکی ہے، اوپر سے وہ مکان سفید ہے، اندر سے زرد ہے، اس کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مگر کچھ مدت کے بعد اس کے اندر سے ایک جانور نکلتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی بولی بولتا ہے، انہی کی طرح کام کرتا ہے. یہ اشارہ ہے کیا مرغی کے انڈے کی طرف سے باہر سے سفید ہے، اندر سے زرد ہے، بالکل بند ہے، مگر کچھ مدت کے بعد اسی مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے اللہ موجود ہے جو بند مکانوں میں بھی اپنے مخلوق کی پرورش کر رہا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے
کسی نے ان سے پوچھا کہ اللہ کی وجود کی دلیل بتاؤ، تو انہوں نے فرمایا کہ شہتوت کا پتا اللہ کی وجود کا دلیل ہے، کیونکہ شہتوت کا پتا ایک پتا ہے، اس کے اثرات مختلف ہیں۔ اس کو گائے بھینس کھائے تو گوبر نکلتی ہے، بکری کھائے تو مینگنی نکلتی ہے، اگر شہد کی مکھی کھائے تو شہد نکلتا ہے، اگر ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم نکلتا ہے۔ کوئی ایسی مشین دکھاؤ جس میں یہ شہتوت کے پتے ڈالے جائیں اور یہ چیزیں نکلنے لگیں کہ دودھ بھی نکلے، شہد بھی نکلے، اور سانپ کھائے تو زہر نکلے۔ کوئی ایسی چیز ہے؟ معلوم ہوتا ہے اللہ موجود ہے جس نے اس پتے میں اثرات رکھے ہیں۔ ایک بدو نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ اللہ کی دلیل بتاؤ، تو کہنے لگے کہ مینگنیاں اونٹ پر دلالت کرتی ہیں، کہ زمین کے قدم کے نشانات بتاتی ہیں کہ یہاں سے مینگنیاں جو پڑی ہیں، یہاں سے کوئی گزرنے والا گزرا ہے۔ تو یہ برج آسمان، یہ زمین اور یہ سمندر، یہ دریا کس طرح اللہ کی ذات پر دلالت نہیں کرتے؟ اس کی ذات باریک بین ہے اور خبر رکھنے والی ہے۔ ایک بڑھیا عورت چرخہ کاٹ رہی تھی، کسی نے کہا تو نے زندگی گزاری، اپنے رب کو نہ پہچانا؟ کہنے لگا اس چرخے نے اللہ کو پہچانا ہے، کیونکہ اگر میں چرخہ چلاؤں تو چلتا ہے، اگر نہ چلاؤں تو نہیں چلتا۔ جب چرخہ بغیر چلانے کے نہیں چلتا، اتنا بڑا چرخہ زمین و آسمان والا بغیر چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اسی اور اس نظام کو چلا رہی ہے۔ پھر اس نے سوال کیا تیرا اللہ ایک ہے یا زیادہ ہیں؟ تو اس نے کہا یہ بھی مجھے چرخے سے معلوم ہوا کہ میرا اللہ ایک ہے، کیونکہ اگر دو عورتیں اکٹھی چرخہ چلائیں تو تیزی سے تانت ٹوٹ جائے گی۔ ایک عورت ایک طرف، دوسری عورت دوسری طرف چلائے، چرخہ رک جائے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ مگر دیکھ رہی ہوں کہ زمین و آسمان کا نظام نہ رکا ہے نہ ٹوٹا ہے، تو معلوم ہوا اس کا چلانے والا بھی صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ کا وجود ہے۔